جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال مشرق وسطیٰ میں مڈل ایسٹ میں بن رہی ہے وہ انتہائی پریشان کن ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف غزہ میں جو انسانی صورتحال بن رہی ہے وہ اب ناقابل بیان ہو چکی ہے۔ گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ اسرائیلی جارحیت میں، اسرائیلی دہشت گردی میں غزہ پٹی کے مختلف علاقوں پر بمباری کر دی گئی، جس کے نتیجے میں 92 افراد جو ہیں وہ کل شہید ہو گئے۔ ان 92 افراد میں معصوم بچے، عورتیں، بیمار اور وہ لوگ جو خوراک کی، جو کھانے کی، جو فوڈ آئٹمز کی شدید قلت کی وجہ سے آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ وہ زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ بزرگوں، دوستو، ہر دن فاقہ کشی اور ہنگر کے جو شکار فلسطینی امداد حاصل کرنے کے حصول کے لیے جب امدادی مرکزوں پر جاتے ہیں، ریلیف کیمپوں پر جاتے ہیں، تو ان پر وہاں اسرائیل بمباری کر دیتا ہے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس سے زیادہ ہولناک، دردناک اور کربناک صورتحال کیا ہو سکتی ہے کہ ننھے بچوں کو جو کہ کھانے کی تلاش میں، بھوک سے مرے ہوئے، پیاس سے مرے ہوئے، پانی اور خوراک کی تلاش میں جاتے ہیں اور ان پر بم گر سے جاتے ہیں۔ افسوس، صد افسوس، اس ظلم اور بربریت جو اسرائیل اب کر رہا ہے، اب اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب فلسطین سے نکل کر یہ ظلم اور جارحیت ایران کی طرف پھیلائی جا رہی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ سینکڑوں ایرانی باشندے، جن میں بے گناہ افراد، بچے، عورتیں ہیں، ان کو بھی اسرائیل کی بربریت اور جارحیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور مزید افسوسناک خبر اب یہ بھی ہے کہ میڈیا اور ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ بھی اب ایران پر حملہ کرنے کا سوچ رہا ہے۔ بزرگوں، دوستو، اس سے زیادہ اور خطرناک صورتحال کیا بن سکتی ہے؟ یہ سب کچھ اہل کشمیر کے لیے، یہاں کے لوگوں کے لیے، یہاں کے عوام کے لیے تکلیف دہ ہے، کیونکہ مشرق وسطیٰ سے جو ہمارا تعلق صرف دینی تعلق نہیں ہے، ایران سے ہمارا رشتہ صرف دینی رشتہ نہیں ہے، ہمارا ثقافتی، ہمارا کلچرل ایک رشتہ بھی اس پورے خطے کے ساتھ ہے۔ ایسے حالات میں جموں کشمیر کے مسلمان کیا کر سکتے ہیں؟ ہم صرف دعا کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا سکتے ہیں، اور عالمی طاقتوں سے اپیل کر سکتے ہیں۔ خاص کر آج کے دن کے موقع پر ہم امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ایسے حالات میں وہ پر حملہ نہ کریں جس سے کہ مزید پورا خطہ جو ہے وہ موت اور تباہی اور بربادی کا جو ہے ایک ایسی شکل اختیار کرے گا جس کا حاصل افسوس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ بزرگوں، دوستو، ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ جنگ نہ کی جائے، تمام فریقین جو ہیں، تمام پارٹیز جو ہیں، جو بھی ان کے کنسرنز ہیں، ان کو فوجی قوت سے نہیں، ملٹری مائٹ سے نہیں، بلکہ پرامن بات چیت سے حل کیا جائے، کیونکہ جنگ
کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آخر کار جنگ مسائل کو پیچیدہ کر دیتی ہے، کمپلیکس کر دیتی ہے، اور اگر جنگ ہوئی تو خدا نخواستہ ایسا سنگین انسانی بحران پیدا ہو جائے گا، ہیومن کیٹاسٹروفی پیدا ہو جائے گی، جو کہ آج تک ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا۔ بزرگوں، دوستو، آج 20 جون ہے۔ 20 جون آپ لوگوں کو یاد ہوگا، آپ لوگوں میں سے بہت بزرگوں کو یاد ہوگا، 20 جون 1964 جب شہید ملت میر وائز مولانا محمد فاروق رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جانثار ساتھیوں نے جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کی بنیاد ڈالی۔ آج افسوس کہ ہماری اس تنظیم کو بین کر دیا گیا ہے۔ آج ہماری اس تنظیم کا 61واں یوم تاسیس تھا۔ اگرچہ بین لگا دیا گیا ہے، لیکن ہم پھر یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کے بنانے کا جو مقصد تھا شہید ملت کا، وہ اقتدار نہیں تھا، وہ کرسی نہیں تھی، وہ مراعات نہیں تھے، بلکہ وہ صرف اور صرف یہ چاہتے تھے کہ تنازعات کا، پرابلمز کا، ایشوز کا، ڈسپیوٹس کا اگر حل تلاش کرنا ہے، وہ صرف اور صرف بات چیت سے ہو سکتا ہے، وہ صرف اور صرف ڈائیلاگ سے ہو سکتا ہے۔ اور گول باغ میں 1975 میں جو ان کی تقریر تھی، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اس پورے خطے میں اگر امن قائم کرنا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو پھر تمام پارٹیز کو مل بیٹھ کے بات چیت کا دروازہ کھولنا ہے۔ یہی امن اور سلامتی کا راستہ ہو سکتا ہے۔ اگرچہ ہماری تنظیم پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، لیکن انشاءاللہ آج بھی ہم اپنے تنظیم کے بنیادی اصولوں پر قائم ہیں انشاءاللہ۔ آج جبکہ دنیا ایک ایسی ممکنی عالمی جنگ، خدا نخواستہ ورلڈ وار 3 کے دہانے پر آج ہم ہیں، تباہی کے دہانے پر آج ہم ہیں، اگر آج بات چیت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اگر آج کنفرنٹیشن کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ نہ صرف بدقسمتی مشرق وسطیٰ کے لیے کیا ہوگی اور بر صغیر کے لیے کیا ہوگی، کیونکہ آج بھی ہم ایک تنازع میں جی رہے ہیں، ایک مسئلے میں جی رہے ہیں جس کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے، وہ یہ ہے کہ تمام فریقین کو بیٹھنا ہے اور اس مسئلے کا حل پرامن طریقے سے نکالنا ہے۔ آج بھی جموں کشمیر عوامی مجلس عمل جیسی تنظیموں کا جو وجود ہے، اس کی اہمیت، اس کی افادیت آج زیادہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ ان تنظیموں کا ذاتی غرض نہیں ہے، ان کا مقصد اقتدار اور مراعات نہیں ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم جنوبی ایشیا کو جنگ اور کنفرنٹیشن اور انہائلیشن، جو پچھلے دنوں ہم نے دیکھا جب دونوں طرف نیوکلیئر طاقتیں ہندوستان اور پاکستان ایک دوسرے کے نبرد آزما ہو گئی۔ نہ ہم جنگ چاہتے ہیں، نہ ہم مشرق وسطیٰ میں، نہ بر صغیر میں، ہم امن چاہتے ہیں۔ جموں کشمیر کے لوگ امن چاہتے ہیں، لیکن امن تب تک قائم نہیں ہوگا جب تک عدل اور انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا جائے۔ اس لیے ہم یہ توقع رکھتے ہیں۔ بزرگوں، ہمارے مسئلے سے ایک اور سنگین مسئلہ جڑا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے کشمیری سیاسی قیدی۔ اگرچہ عید پر میں نے بات کی، اپیل بھی ہم نے کی حکومت سے کہ جو ہمارے پولیٹیکل پرزنرز ہیں، جو ہمارے سیاسی قیدی ہیں، جو سالوں سے جیلوں میں بند ہیں، ان کی رہائی عمل میں لائی جائے، ان کو چھوڑا جائے۔ لیکن کم سے کم جب تک ان کو چھوڑا جائے گا،
تب تک ان کے جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں کم سے کم ان کو تو بحال کیا جائے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ کل ہی ہمیں یہ اطلاع ملی شبیر احمد شاہ صاحب بہت بیمار ہیں، بہت زیادہ علیل ہیں۔ ان کی اہلیہ سے میری بات ہوئی، انہوں نے ایک خط بھی تمام جو لیڈرشپ ہے ان کو بھیجا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ تہاڑ جیل میں ان کی صحت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے، اور کتنے افسوس کی بات ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ پچھلے 2 سال سے جو ان کو عدالت نے ایک حق دیا تھا جیل مینولز کے حساب سے کہ ہفتے میں ایک بار وہ اپنی فیملی سے 5 منٹ کے لیے فون پر بات کر سکتے ہیں، پچھلے 2 سال سے انہیں اس حق سے بھی محروم کر دیا گیا ہے۔ وہ کورٹ میں گئے، لوور کورٹ سے ہائی کورٹ میں گئے، ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ دیا، لیکن ابھی تک ان کو یہ حق نہیں دیا جا رہا ہے کہ وہ 5 منٹ کی فون کال کم سے کم اپنی فیملی کے ساتھ کر سکے۔ یہ کیا ظلم ہے، یہ کیا ناانصافی۔ یہ حال شاہ صاحب کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے جو ہمارے سیاسی قیدی ہیں جو جیلوں میں ہیں، سیاسی قیدیوں کو سال ہا سال قید میں رکھنا، ان کی جو ٹرائل ہے اس کو بڑھاتے رہنا، طول دیتے رہنا، کیا یہ انصاف کے تقاضوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب ہم وکلاء سے بات کرتے ہیں، وکیلوں سے بات کر رہے ہیں جو ان کے کیس لڑ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ بھی عدل کا مظاہرہ نہیں کر رہی، اور کہیں نہ کہیں سیاسی پریشر میں آتے ہوئے ان کو وہ راحتیں نہیں دی جا رہی ہیں جن کا انہیں حق بنتا ہے۔ میڈیکل گراؤنڈز پر شاہ صاحب نے بیل کے لیے اپلائی کیا تھا، ان کو شدید تکلیف ہے، ان کو فوری طور پہ ایمرجنسی آپریشن ہے، ان کی فیملی کہہ رہی ہے کہ خدا نخواستہ ہمیں یہ ڈر ہے کہ انہیں کوئی خطرناک بیماری نہ لاحق ہو گئی ہو جس کا انہیں امیڈیٹ سرجری کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم اپیل کرتے ہیں جیل انتظامیہ سے، حکومت سے، گورنمنٹ آف انڈیا سے کہ خدا را کم سے کم جو جیل میں باقی جیل قیدیوں کے حقوق ہیں ان حقوق کا تو احترام کیا جائے، اور انہیں بیسک میڈیکل فیسلٹیز دی جائیں، اور اگر ان کا کیس بنتا ہے بیل کا جو کہ بنتا ہے، اتنے علیل ہیں بڑے بڑے سیاستدان جو کرپشن میں جو باقی چیزوں میں انوالو ہیں، ان کو فوراً بیل ملتی ہے، لیکن جب بھی کشمیر کا کوئی مسئلہ آتا ہے اس کو سیاسی بنیادوں پر پیچھے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم توقع رکھتے ہیں کہ تمام جو سیاسی قیدی ہیں ان کے ساتھ انصاف کیا جائے، اور ان کی فیملی کو ان سے بات کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جموں کشمیر کی حکومت سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ جتنا ہو سکے وہ بھی کم سے کم کشمیری پولیٹیکل پرزنرز کے حوالے سے بات کریں، کوئی ریزولوشن پاس کریں، کوئی متفقہ قرارداد پاس کریں، کم سے کم کوئی قدم تو وہ اٹھائیں جس سے یہ لگے کہ کشمیریوں کے لیے وہ کچھ کر رہے ہیں جو کہ مصیبت میں ہیں، جو کہ تکلیف میں ہیں۔ افسوس کی ہمیں بات یہ ہے کہ ہم یہاں بات کرتے ہیں، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہماری بات میڈیا، خاص کر جموں کشمیر کا میڈیا، پرنٹ میڈیا، وہ بھی چھپانے سے ڈر رہا۔ ان حالات میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان حالات میں ہم خالی جو کم سے کم جو ہندوستان کا جو باضمیر میڈیا ہے، ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا کے لیے کشمیر کی آواز سنیے، کشمیریوں کی آہ و پکار سنیے۔ جو ظلم یہاں ہو رہا ہے، جو ناانصافی یہاں ہو رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے آپ بھی اپنی بات کیجئے، کم سے کم یہاں کے حالات کو اجاگر کرنے میں مدد کیجئے۔ اور یہ جو انسانی اور جو ہیومن ٹریجڈیز ہو رہی ہیں، جو جیلوں میں ہیں، جو بیمار ہیں، جو نوجوان ہیں، سال ہا سال سے جو کہ طول دیا جا رہا ہے ان کی ٹرائلز کو،
یہ کم سے کم انصاف کے تقاضوں کو پورا کیجئے۔ اگر ان کو سزا دی گئی ہے، انہوں نے وقت مقرر بھی کیا ہے، اپنے کیس سے زیادہ انہوں نے وہ جیلوں میں رہ چکے ہیں، اب ان کو رہا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ حکومت جو ہے اس حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے گی۔